أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور وہ جن کے دلوں میں اسلام کی انسیت پیدا کرنا ہو، نیز اس لیے ہے کہ گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کا بوجھ ہلکا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے. اس میں صدقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں. اس سے مراد زکوٰۃ ہے. حضرات صحابہ اور ائمہ تابعین نے فرمایا کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق ہے. اس میں جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ منافقین میں سے بعضوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ آپ صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرما دیے اور کہہ دیا گیا کہ اس کے سوا کچھ نہیں. انما الصدقات، یعنی یہ 8 جو مصارف ہوں گے اسی میں سے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ان 8 میں سے کوئی ایک نہ ایک میں وہ اس کا ہونا لازمی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق سمجھا جا رہا ہے. چاہے تو وہ ایک مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ضروری ہو تو 8 میں سے، یا پورے کے پورے مصارف میں بھی حسب ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم. اصل میں زکوٰۃ کی رقم مالداروں سے لی جائے گی. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، آیت کے تحت جو 28ویں پارے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی کو مالدار بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دولت صرف انہی چند ہاتھوں میں سمٹی رہے، بلکہ دولت پھیل جائے، دیگر لوگوں کے پاس بھی، غربا کے پاس بھی وہ دولت جو ہے وہاں سے بہہ کر نکلے. یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کر رہے تھے تو ان سے کہا کہ تم جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں اور اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ اصول زکوٰۃ کا ہے کہ مال ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے، یعنی سب ہاتھوں میں پھیلتا رہے، مال ایک جگہ رہ کر جم نہ جائے. یہ مقصد ہے. تو اس میں جو مصارف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلے للفقراء والمساکین، 2 مصرف جو بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے کہ فقراء اور مساکین. فقراء فقیر کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے. اصل میں یہ دونوں لفظ جو ہیں عام طور پر ہم معنی ہی ہیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن نصاب نہیں ہے، نصاب کے برابر مال نہیں ہے. تو فقراء اور مساکین کے الفاظ جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں لفظ ایسے غریبوں کے لیے بولے جاتے ہیں جو معاش کے لیے مدد کے محتاج ہیں، اور دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ جب دونوں ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو مقصود یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ فقراء وہ لوگ ہیں جو اول درجے کے محتاج ہیں، اور مساکین وہ ہیں جو دوم درجے کے محتاج ہیں. کیونکہ پہلا جو ہے جو مصرف بیان کیا گیا ہے وہ فقراء کے لیے، اور دوسرے نمبر پر جو بیان کیا گیا ہے وہ مساکین کے لیے بیان کیا گیا ہے. قرآن میں مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے فقراء کا تذکرہ کیا کہ فقراء کون ہے. اس کا ذکر سب سے پہلے جو ہوا ہے کہ
مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقراء کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور اپنے وطن اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے تھے، وہ ہر طرح کی مدد کے مستحق تھے۔ سورہ حشر میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یعنی ان حاجت مند فقراء مہاجرین کے لیے زکوٰۃ ہے جو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یعنی سب کچھ ان سے لے لیا گیا، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے، تو وہ اصل فقیر ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس لیے فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، یا جو اپنی گزر بسر کے لیے محتاج ہو گئے ہوں، جو معذوری کی بنا پر نہ کما سکتے ہو اور نہ ان کی معاش کا کوئی انتظام ہو، ایسے غریب اور مفلس لوگوں کی مالی مدد کرنا زکوٰۃ کا اولین مصرف ہے۔ قرآن نے خاص طور پر ایسے فقراء اور حاجت مندوں کی مدد کرنے پر ابھارا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، جن کی خودداری کا یہ حال ہے کہ ناواقف لوگ ان کو غیر حاجت مند خیال کرتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ فقراء کون ہیں اصل میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا کہ انفاق کے سلسلے میں مستحق وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ بے خبر آدمی ان کی خودداری کو دیکھ کر ان کو غنی خیال کرتا ہے، مگر تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتی ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یہ صفت ان کی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں، اپنی تنگدستی، فقر و فاقہ اور حاجت مندی کے باوجود بھی وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، بلکہ ان کی خودداری اور عزت نفس ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکے رکھتی ہے۔ ایسے لوگ اصلی فقیر ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ جو مانگتے پھرتے ہیں وہ تو سو لوگوں کے پاس بھی چلے جا سکتے ہیں، ہر جگہ سے لے لیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتے، جو خوددار ہیں، وہ اصل فقیر ہیں۔ ان کو دیکھ کر، پہچان کر، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان سکتے ہو، یہ فرمایا گیا۔ یہ سفید پوش لوگ جسے کہا جاتا ہے معاشرے میں، جو بڑی ہی عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتے رہتے ہیں، ان کو پہچان کر وہ مستحق ہیں، تو واقعی میں ان کی مدد کرنا یہ اصل جو ہے مصرف ہے اس کا۔ اور ایک بات فقیر اور مسکین کے تعلق سے یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی تندرست، صحت مند، توانا ہو اور محنت مزدوری کر سکتا ہو اور اس کے پاس ایک دن کی گزارے کا جو ہے سامان موجود ہو، تو حالانکہ اس کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے کہ وہ ایسا شخص جو محنت مزدوری کر سکتا ہے، جس کے پاس ایک دن کے گزارے کا مال بھی ہو، سوال کرنا حرام ہے فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا شخص جو ہے حالانکہ فقیر اور مسکین ہی ہے، لیکن وہ تندرست اور صحت مند ہے، جو اپنی محنت کر کے اپنے ہاتھ اور پیر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ اپنی ضروریات جو ہے تکمیل کر سکتا ہے، تو اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو وہ جہنم کا انگارہ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن وہ شخص جو ہے خود اپنے آپ سوچے کہ میں محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہوں، تو پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ کسی اور کو دیا گیا اگر تو زیادہ بہتر ہوگا، جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، جو فقیر، اصلی فقیر ہیں، اور جو معاش کی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، اور جو بیمار ہیں، جو ہے اپاہج ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ یہ سوچ کر اگر وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا مد جو اس میں بیان کیا گیا مسکین کا، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات بتائی کہ دونوں تقریباً ہم معنی ہی ہیں۔ والعاملین فرمایا، اور تیسرا جو ہے جو مصرف اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ عاملین۔ عاملین کسے کہتے ہیں؟ عاملین اسے کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ کی رقم کی وصولیابی پر جو ہے مقرر ہے، ان کو تعین کیا گیا ہے، ان کو متعین کیا گیا ہے اسلامی حکومت کی جانب سے۔ یہ مصرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اصل میں کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا باقاعدہ نظم ہو،
تاکہ ایک طرف مالدار اپنی اس مالی ذمہ داری کو لازماً ادا کرے اور دوسری طرف ناداروں اور مسکینوں اور محتاجوں کو یہ ضمانت حاصل ہو کہ ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ نیز زکوٰۃ کے جو مصارف اور مصالح عامہ سے متعلق رکھتے ہیں ان پر بھی حسب ضرورت خرچ کیا جائے۔ یہ نظم قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کی تقسیم کا نظام قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو کام کرنے والے جو کارکنان تھے جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے اور اس کی حفاظت اور اس کی تقسیم کی ذمہ داری پر لگائے گئے تھے امیر المومنین کی طرف سے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا پورا وقت اس میں لگاتے ہیں، تو ان کو ان کا حق الخدمت کے طور پر جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ مد کے تحت کہ عاملین کے محض اگر وہ اگرچہ کہ وہ جو ہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ کی وصولیابی کرنے والا، چونکہ وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، اس لیے اس کو اس مد سے جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جو اسلامی حکومت جو ہے جو قائم کی تھی، اور جو خلفائے راشدین نے بھی اس کو قائم کر کے بتلا دیا تھا کہ زکوٰۃ کی وصولیابی اور تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ سارے مسلمان آج بھی دنیا میں اس کو کر سکتے ہیں، چاہے تو ایک اجتماعی نظام کے طور پر جہاں جہاں پر جس کو جس قدر صلاحیت ہو اور جس قدر وہ کام کر سکتا ہو، کچھ لوگ کچھ گروپس مل جائیں اور زکوٰۃ کی رقم کو جو ہے وصول کر کے اس کو ایک جگہ جمع کر کے کامن پول میں اس کی تقسیم کے سلسلے میں بہتر انداز میں جو ہے وہ مستحقین تک پہنچانے کے لیے کچھ دیانتدار لوگ اور کچھ اچھے لوگ مل کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو ہے امت کو فائدہ ہوگا، ورنہ زکوٰۃ ایسے ہی مختلف جگہوں پر بکھر جائے گی جس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ خاص اگر فائدہ اور بامقصد جو ہے فائدہ اگر چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے جس حد تک ممکن ہو۔ اس سلسلے میں لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جو دیانتدار قسم کے جو سیلف سفیشینٹ لوگ ہیں وہ اپنا وقت اس میں کچھ لگائیں اور مل جل کر جو ہے پیسے کو ڈال کر اس کو امت کے جو ہے جو مستحقین ہیں، جو نادار جو مجبور لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر اس میں تقسیم کرنے کا کام کرنے کا اس کا ذمہ داری انجام دیں۔ تو یہ تیسرا مصرف اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا والعاملین کہہ کر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مؤلف قلوب انہیں اسلام کی انسیت پیدا کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نو مسلم جسے کہا جاتا ہے، ان کو ان کی دل جمعی کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے کہ وہ اسلام پر قائم رکھے، ان کو مالی طور پر مالی عطیہ دینا تقاضۂ مصلحت ہے، اور ایسا کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے شرط نہیں کہ وہ غریب ہو تبھی ان کی مدد کی جائے، بلکہ ان کے خوشحال ہونے کے باوجود بھی اس مد سے مدد کی جاتی تھی۔ غریب تو مسکین اور فقیر کے جو مصرف ہے اس میں سے بھی لے سکتا ہے، پیسہ اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس مد میں ان لوگوں کی بھی مدد کی جاتی تھی جو ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی ان پر ایمان کا رنگ نہیں چڑھا ہے۔ ان کی دل جمعی اور دل جوئی کے لیے، ان کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کی مدد جو ہے اس مد سے کی جاتی تھی۔ والمؤلفۃ قلوب جو فرمایا گیا، اس کے ذریعے سے ان کو اسلام پر لانے اور اچھی طریقے سے قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہے مدد کی جاتی تھی۔ یہ چوتھا مد جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور پانچواں اور چھٹا جو مصرف اس میں بیان کیا گیا ہے کہ گردنیں چھڑانے کے لیے، رقاب کہتے ہیں گردن کو، تو گردنیں چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلامی کا جو تصور تھا اس زمانے میں، وہ غلامی سے نجات دلانے کے لیے، لونڈی اور غلام کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اس کے مالک اور آقا کو کچھ رقم دینا طے کر لیا جاتا تھا، جسے مکاتب کہا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو وہ رقم ادا کر کے زکوٰۃ کی اس مد سے اس کی غلامی سے نجات دلائی جا سکتی تھی۔ یہ مد کے استعمال کرتے ہوئے، پیسے کو استعمال کرتے ہوئے، اب دنیا میں غلامی کا رواج باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ اسلامی جنگیں اب نہیں ہو رہی ہے، اسلامی جہاد اب آئندہ جب کبھی بھی ہوگی تو پھر سے اگر غلامی کا رواج آئے گا تو پھر وہ غلامی سے چھڑانے اور نجات دلانے کے لیے جو ہے وہ پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔
کیا جا سکتا ہے اس مت کے تحت، لیکن ان بے گناہ مسلمان قیدیوں کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے جو کافروں کی قید میں بند ہے۔ ایسے لوگوں کو قید سے چھڑانے پر اس مت سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب لکھتے ہیں کہ امام احمد کے مسلک میں منقول ہے کہ زکوٰۃ سے مسلمان قیدی کو آزاد کرانا جائز ہے، کیونکہ یہ قید سے گردن چھڑانا ہے۔ یعنی اب بھی موجودہ دور میں جو مسلمان قیدیوں کو جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے، جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب اسلامی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جنگیں تو جاری ہے اور حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں پر جو زور زبردستی اور ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں اور ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور ان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کی رہائی کے سلسلے میں اس مت سے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جس کو حضرت یوسف القرضاوی صاحب لکھتے ہیں کہ امام احمد کے مسلک میں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ سے مسلمان قیدی کو آزاد کرانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔